محترم بھائیوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ تصور کیا کہ ایک دن آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی؟ میرے محترم بھائیوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ تصور کیا کہ ایک دن آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی؟ یہ نفس جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوگا، اور قبر کی تاریکی میں تم اکیلے ہوگے، اکیلے پڑے رہو گے۔ اللہ تم سے کہہ رہا ہوگا، اللہ فرما رہا ہوگا قبر کی تاریکی میں، اے میرے بندے، میں نے تمہیں زندگی دی، اے میرے بندے، میں نے تجھے صحت دی، رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا، لیکن تو نے اسے ضائع کر دیا۔ میں نے تجھے روزے، تراویح، قرآن کی تلاوت اور استغفار کے موقع دیے، توبہ کے موقع دیے، لیکن تجھے دنیا کے کھیل کود نے اندھا کر دیا۔ کیا میں نے تجھے اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ تو پلٹ آتا، میری طرف لوٹ آتا؟ کیا میں نے تجھے مہلت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے اپنی رحمت کا دروازہ کھول کر نہیں بلایا تھا؟ لیکن افسوس جوانو، اس دن تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تمہارے آنسو بہہ رہے ہوں گے، تمہاری زبان بند ہوگی، اور تمہارے گناہ تمہارے سامنے کھڑے تمہارا منہ چڑھا رہے ہوں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ برباد ہو گیا۔ سوچو میرے بھائیو، تم روزے رکھتے ہو لیکن زبان سے جھوٹ، غیبت، فحش باتیں نہیں چھوڑتے۔ تم تراویح پڑھتے ہو لیکن موبائل پر ناجائز نظروں کو قابو نہیں رکھتے۔ تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو لیکن تمہارا دل حسد، کینہ، بغض سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو تمہیں جہنم سے بچا لے گا؟ نہیں نہیں، یہ وہ روزہ نہیں ہے میرے بھائیو، بلکہ یہ وہ عمل ہے جو تمہیں بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور ایک دن تمہارے یہ اعمال تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے، تمہارے قدم کانپ رہے ہوں گے، تم سرخ رو نہیں ہو پاؤ گے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، تم جو راتوں کو موبائل میں مصروف رہتے ہو، تم جو رمضان کی راتوں کو عبادت کے بجائے گناہوں میں گزارتے ہو، تم جو کہتے ہو کہ ابھی وقت ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، کیا تمہیں اس بات کی ضمانت دی گئی ہے کہ تم اگلی نماز بھی پڑھ سکو گے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، میں دیکھ رہا ہوں تو ہنستا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تو کھیلتا ہے، تو ہنستا ہے، کھیلتا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہے، مگر تجھے یہ معلوم نہیں کہ موت تیرے سر پر کھڑی ہے۔ تو سوچتا ہے کہ جوانی لمبی ہے، لیکن موت دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ تو کہتا ہے ابھی وقت پڑا ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا، لیکن موت دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ کیا تو میرے دربار میں ناپاک دل لے کر آئے گا؟ اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے بندے، ایک بات تو بتا، کیا تو میرے دربار میں ناپاک دل لے کر آئے گا؟ میں نے تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، اور تو کینوں سے بھی بدتر نکلا۔ وہ لمحہ جب قبر کی مٹی تیرے چہرے پر ڈالی جائے گی، وہ گھڑی جب لوگوں کے قدم تمہاری قبر سے واپس ہوں گے، جب لوگ تمہیں دفنا کر واپس کو جا رہے ہوں گے، تمہارے لیے یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اس وقت تمہارا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس وقت تمہارا انجام؟ او میرے محترم بھائیو، جوانو، کیا تم نے کبھی سوچا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ زمین پر چلتے ہوئے، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے، تمہارے ہر قدم، ہر نظر، ہر سانس پر میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر ہے؟ کیا تم نے اس لمحے کو تصور کیا؟ اس لمحے کو، اس وقت کو کبھی تصور کیا جب
قبر میں تنہا ہوگے، جب دنیا کے شور سے دور، دنیا کی تگ و دو سے دور، دنیا کی محفلوں سے دور، دنیا کے کام کاج سے دور، دنیا کے شور سے دور، صرف مٹی کی چادر اوڑھے لیٹے ہوگے اور سوالات کیے جائیں گے۔ کیا تم نے کبھی اس لمحے کو محسوس کیا جب منکر نکیر کہہ رہے ہوں گے تمہارا رب کون ہے؟ کون ہے تمہارا رب؟ بتاؤ، رب کی پہچان کر پاؤ گے؟ بتا پاؤ گے کہ ہمارا رب کون ہے؟ ساری زندگی جس رب کو ایک سجدہ کرنا گوارا نہیں کیا، ساری زندگی رب کو سجدہ کرنا تو رہی دور کی بات، خدا کے گھر کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، تم کیسے پہچان کر پاؤ گے کہ ہمارا رب کون ہے؟ جب پل صراط پر چلنا ہوگا، کیا تم نے اس لمحے کو محسوس کیا جب پل صراط پر چلنا ہوگا، جہاں نیچے جہنم دہک رہی ہوگی، آگ کے انگارے دہک رہے ہوں گے اور تمہارے قدم لرز رہے ہوں گے، پل صراط پر لرز رہے ہوں گے، اگر نیچے گرو گے تو نیچے آگ ہی آگ ہوگی۔ سوچو، کیا تم نے کبھی اس لمحے کے بارے میں سوچا جب اللہ تم سے کہے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے ہر روز بلایا، میں نے تجھے ہر لمحہ موقع دیا، میں نے تیرے لیے رمضان بھیجا لیکن تو پھر بھی نہ پلٹا۔ اے میرے بندے، میں نے راتیں دی تھیں تاکہ تو مجھ سے مناجات کرے، میں نے دن دیے تاکہ تو نیکیاں کمائے، میں نے تجھے صحت دی تاکہ تو میری راہ پر جھکے، تو سجدہ کرے، لیکن تو دنیا میں مست ہو گیا، تو دنیا کی غفلت میں اندھا ہو گیا۔ اب بتا میرے پاس تیرے لیے کیا ہے، اور بتا تو میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ گناہوں کے سوا تو کچھ نہیں لے کر آیا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان کے پاؤں کانپیں گے، جب آنکھیں خوف سے بھر جائیں گی، جب ہاتھ خالی ہوں گے اور زبان پر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ایک بار ایک بزرگ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے رو رہے تھے، اللہ والا تھا، مست ملنگ بابا تھا، درخت کے سائے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ ایک نوجوان وہاں سے گزرا، اس نے حیران ہو کر پوچھا، بابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بزرگ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، میں نے دنیا کے پیچھے دوڑ لگا دی، میں نے گناہوں میں جوانی گزار دی، اور اب موت قریب ہے اور میرا ہاتھ خالی ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے میری زندگی ایک خواب تھی جو بس ایک پل میں ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر! نوجوان سن کر مسکرایا اور بولا، بابا جی آپ کے پاس ابھی وقت ہے، ابھی آپ کی سانسیں چل نہیں، ابھی توبہ کر لینا۔ بزرگ کی آنکھیں اور زیادہ نم ہو۔ دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔